معزز مہمان گرامی انشاءاللہ العزیز آپ کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا، پوری دل جمی سے کے ساتھ تشریف فرماؤ۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں کہ کوئی ایشو ہے تو پہلے حل کر لو جی، پھر ہی گل کریے۔ انہوں یا تے کرسی بیٹے نو دے دو تھوڑی جی۔ احباب گرامی، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ انسان ملی ہوئی محدود زندگی میں اپنا کوئی ٹارگٹ بنائے اور پھر اس ہدف کو پانے کے لیے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ قدم بڑھائے اور میرا مالک اس منزل تک انسان کو پہنچا دے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تلک اس سفر کا سوچا ہی نہیں جس سفر کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ مکمل کر چکے۔ ان کی زندگی میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ہم نے یہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کو چھوڑ کے آبائی علاقوں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو شہر خاموشہ میں، قبرستان میں، اس گورستان میں ہمارے پیچھے جن کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے وہ آنے والے نہیں ہیں۔ اکیلی ذات ہے، اکیلی قبر ہے، اور اس میں سب کچھ سہنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں ان چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہ اللہ نے ان والدین کو، ان گھروں کو جس رحمت اور برکت سے نوازا ہے، اس سے بڑے بڑے گھر محروم ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھا کریں کہ یہ سارا کچھ جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس علاقے میں، خطے میں، سرزمین میں اپنے کسی نہ کسی مقرب بندے کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں اپنے گھر کا ارادہ کر لیتے اور میرا رب وہاں کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی مسجد، کوئی مدرسہ، جنہیں لوگ معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، یہ دنیا کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ مالک الملک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنا کر کے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، جوانوں کو اس کی دعوت کیوں دیتے ہیں، اور بزرگوں سے اس سے مزین ہونے کا کیوں کہتے ہیں، اس میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز کہ کتاب اللہ جب ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسے عربی کے الفاظ میں یاد کر رہا ہوتا ہے، ہم اس بچے کو ایک مٹیریل تیار کر کے دے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، دنیا میں، ٹریڈ میں، بزنس میں، کاروبار میں، بھری منڈیوں میں ہوگا۔ تو یہ نعمت جو تیرے پاس ہے، اس کو تھوڑا سا یاد کرنے سے، تھوڑا سا دہرانے سے، جس بیٹی کا کہہ رہے تھے اللہ مبارک کرے،
اب اگرچہ اسے یاد ہو گیا ہے، ممکن ہے اگر 6 ماہ سال بیچ میں کوئی گیپ آ جائے تو یہ سبق بھول بھی جاتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر یہ بھول گیا ہے تو ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے آتے ہی ہمارے حفاظ ماشاءاللہ گھٹنا باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، 1 پارہ تیار ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے بچے کا ذہن بھی کھول دیتے ہیں، دل و دماغ بھی کھول دیتے ہیں، قسمت اور مقدر بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی اس ملاقات کا یہ درس نہیں ہے، بلکہ صحیح معنوں میں سبق ہونا چاہیے۔ یہ کتاب ہے کیا؟ اس میں ٹوٹلی 3 ہی چیزیں ہیں، اور تینوں کا تعلق انسان اور رحمان سے۔ پہلی چیز اس میں خبریں ہیں۔ دنیا میں جتنے اخبار ہیں، جتنے نیوز چینلز ہیں، جتنے نیوز ریڈر ہیں، جتنے مرضی مصدقہ ہوں اور انتہائی محقق قسم کے ہوں، پھر بھی کوئی نہ کوئی خبر میں کمی بیشی آ جاتی ہے، غلطی لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا کلام، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ ایمان اور یقین رکھ لیں کہ رب کی خبر کے اندر معمولی سی بھی جھول نہیں ہوتی ہے، جو بتایا گیا ہے وہ ہے۔ اور یہ خبریں 2 طرح کی ہیں، نمبر 1 خالق کے بارے میں اور دوسری مخلوق کے بارے میں۔ خالق کی خبر جو پڑھ لیتا ہے اور پھر اسے اپنا جزو بدن، جزو حیات اور جزو ایمان بنا لیتا ہے، یہ بندہ نہ اس دنیا میں مار کھاتا ہے، نہ اس جہان میں اسے کوئی پریشانی ہوگی۔ مثال لیجئے، اللہ نے اپنے بارے میں پہلی خبر دی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی چھتری میں، رب کے سائے میں، اللہ کے تعویذ میں آ جایا کریں۔ تعوذ، اب انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ، معنی اس کا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی کسٹڈی میں خود کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہاں ایمان بنا لے کہ جس کی حفاظت رب کرے وہ چراغ نہیں بجھا کرتا، ہوائیں تیز ہوں، آندھیاں منہ زور ہوں، ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، اور جو میں اپنا کام کر رہا ہوں اس میں میری کوئی طاقت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری طاقتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ سارا کرم، یہ ساری عطائیں اور فضیلتیں میرے ایک اللہ کی ہیں۔ قرآن مجید رحمان کے بارے میں جو خبر دیتا ہے، جو بندہ اس کو لے کے پلے باندھ لے، میرا ماننا ہے اور 100% یقینی ماننا ہے کہ وہ بندہ کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ رب کے بارے میں خبر قرآن سے لے۔ ہم نے تعوذ کے بارے میں جب پڑھا تو عقیدہ بنا لیں، ساری کائنات بھی مل کے پناہ دے اور اللہ پکڑنا چاہے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور اگر رب فیصلہ کر لے کہ میں نے حفاظت کرنی ہے، پناہ دینی ہے، پوری دنیا جن و انس اکٹھے ہو کر کے اس بندے کا نقصان پہنچانا چاہیں، اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ رب کی نگرانی میں۔ یاد رکھیے، بے شمار مثالیں، چیک کریں ذرا۔ منہ زور کشتی ہے، دنیا کہتی ہے کہ کشتی بڑی منہ زور ہے، نہیں، طوفان بڑا منہ زور تھا، نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے جانور بھی رب نے بچا لیے، اور جو پہاڑ کے اوپر، اکثر پہاڑوں پہ پانی نہیں چڑھا کرتے، پہاڑوں پہ پانی نہیں چڑھا کرتے، لیکن آج کشتی میں بیٹھے جانور بھی بچ گئے، کیونکہ وہ رب کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وقت کے پیغمبر کی بات کے مطابق جو اس میں سوار ہوا وہ بچ جائے گا، اور ماں جو ہے
پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے بستر سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہوتی، لیکن وہاں رہ کے بھی جو نبی کا نہیں پھر وہ کسی کا نہیں، پھر وہ بیٹا جو ماں کے پیچھے لگا اور اس نے باپ کی نہیں مانی، نبوت کی نہیں مانی، میرے رب نے نظروں کے سامنے اس پہاڑ کے اوپر مار کے دکھایا اور پانیوں کے اندر غوطے دے کے دکھایا۔ اس لیے اپنے رب کے بارے میں ایک عقیدہ بنایا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ کوئی نہیں چکھ سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور دوسری طرف رب کے فیصلے میں رکھنا ڈالنے کے لیے ساری نمرودی قوتیں، طاقتیں، سپاہ، فوج، یہ ہم قرآن میں ہی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بزرگ بھی پڑھتے ہیں، مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں کہ کیسے کیا کیا نہیں ہوا۔ باپ مخالف، چچے مخالف، تائے مخالف، ننیال ددیال مخالف، اپنے یار بیلی مخالف بنے، حکومت وقت مخالف بنی، ساری قوتیں لڑا ڈالی، اور ایک فیصلہ تھا کہ ابراہیم کا ڈی این اے ختم کر دینا ہے۔ ڈی این اے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو پھر دسنے نا جی پنجابی چ، پہلے بھی چلو پتہ لگ جائے۔ کسی شے دا بی مکاؤنا ہوئے، جڑوں پٹ کے بوٹے شوٹے نو اگ لا دو، ساڑ دو، جنہ ہے سڑ جاؤ، بی مک گیا۔ کہا تھا کہ ابراہیم ہی نہیں رہے گا تو اولاد بھی نہیں رہے گی، اور دوسری طرف ابراہیم کیا کہہ رہے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کا ذرہ ذرہ، میری نسل کا ایک ایک فرد، عورت اور مرد، بچے جوان بوڑھے، اللہ جب تک قیامت رہے، جہاں جہاں رہیں وہ سلامت رہیں، تیری نماز سے جڑے رہیں، اور الوہیت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط رہے۔ دوسری طرف کہا تھا آگ جلا کے ختم کر دو، ابراہیم ہی نہیں جب ہوگا تو ابراہیمی کون بچے گا؟ آسمان سے کیا فیصلہ آیا کہ اس بندے نے میری حفاظت مانگی ہے، میں حفاظت دے رہا ہوں، آگ تیرے اندر جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے، میں واپس لے رہا ہوں۔ یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونا کہ زیادہ سردی لگنے لگ جائے اور چادر کمبل لحاف کی ضرورت پڑے، سلامتی والی۔ اور دنیا نے دیکھا پھر ابراہیم علیہ السلام تو بچ گئے، پھر نمرودی طاقتیں نہیں بچیں، کیونکہ وہ اللہ کے تحفظ میں تھے، اللہ کے پہرے میں تھے، اور رب کی نگرانی میں تھے۔ جس سمندر کے پانیوں میں فرعون کو غوطے دے کے مارا ہے، اسی سمندر میں جناب موسیٰ کو بچپن میں رب نے چلا کر کے جوان کر کے پھر اس کے ساتھیوں کو، غریبوں کو، ماڑیاں دا کم رب نے بنا کے وکھایا کہ نہیں، پل چو سارے ٹورے، تو اس سے پل تے دوجے طاقتور چاڑ کے تو رب نے روڑ چھڑے۔ اللہ کا تعلق اور رب کے بارے میں عقیدہ یہ قرآن سے پڑھیے تو ایک اعوذ باللہ کچھ بھی نہ آپ کو ملے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ صرف خود کو اعوذ باللہ کہہ کے رب کے ساتھ جوڑ لے، اللہ میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، نگرانی تو نے کرنی ہے، یہ سب کچھ تیرے حوالے۔ اگر جلسے کی سیکیورٹی کسی ایک گروپ کو دے دے، وہ بھی مان تران کرتا ہے جی یہ سیکیورٹی میرے ذمہ ہے، تے ایڑی چوٹی دا زور لا دیندہ ہے کہ میں تھے کچھ ہون نہیں دینا، تو سر وہ تو تیرا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کا عقیدہ، بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایسا نام ہے جب بندہ لے لیتا ہے، سوچ مضبوط، فکر مضبوط، زبان مضبوط، قول مضبوط، فعل اور عمل مضبوط، قدم مضبوط، چال مضبوط، انسان کی چال کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال جو آج تک نہیں بھول سکا، اور اس کو لگ بھگ 24 سال سے اوپر ہونے والے ہیں، اللہ اکبر، فیصل آباد میں اقبال اسٹیڈیم ہے، وہاں نمائشیں لگا کرتی تھیں، یہ صنعتی نمائش ہے، میں بچوں کے ساتھ وہاں پہ ہوں، مجھے ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ شرارتیں کرتا وہاں دکھائی دیا۔ یہ جو بچہ بھائی کی گود میں ہے نا، تقریباً اس عمر کے لگ بھگ تھا، اور وہ کھیل رہا ہے، چیزیں پکڑ، یہ کر وہ کر، تو میں نے ٹیسٹر لگایا، اس کو تھوڑا نا گھورنا شروع کیا۔ بچے نا ایک اپنی زبان رکھتے ہیں اور ایک اپنا لب و لہجہ رکھتے ہیں، اس نے مجھے نا 2-3 مرتبہ اگنور کیا، چل اپنا کام کر۔
میں اس کی نظروں میں نظریں ملاتا ہوں، وہ دیکھ کے اگنور کرتا ہے، شرارتیں کر، یہ کر وہ کر۔ میں نے اس کو پھر جب تھوڑا گھورا نا پیار سے، تو مجھے اس نے جو جملہ بولا کمال کا تھا، کہنے لگا تاتو شاہ نہ لائے میرے ابو نے تو بڑی لوڑی ہے۔ اسے اپنے ابو کا نام آتا ہے، وہ فیل کر رہا ہے میرا ابو ساتھ ہے، حالانکہ اس کے قریب نہیں تھا، کہیں دور ہوگا، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا میرا باپ میرے ساتھ ہے، میرے پیچھے اس کی سپورٹ ہے، میرے پیچھے اس کا حوصلہ ہے، ابو میرا طاقتور ہے اور مجھے کوئی بھی چھیڑے گا میرا ابو بچا لے گا۔ جب باپ اپنی اولاد کو اچھالتا ہے، کدی غور کیتا جے بچہ کیڈا مطمئن ہوندا ہے، انہوں پتا ہے نہ ہاتھاں نے مینوں سٹنا بھی نہیں تے ضائع بھی نہیں کرنا، جے اچھالن ڈیا تے نے پھڑ بھی لینا ہے۔ سر جی رب ذوالجلال کے ساتھ یہ عقیدہ جب مومن بناتا ہے نا کہ میرا اللہ رؤوف ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ رب کے نام لیتا جاتا ہے اور پانیوں کے اوپر یوں تیرتا جاتا ہے، پھر کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ جس رب نے باپ کے پانی سے ماں کے پانی پہ میرے پانی کا نام لکھ کے لس لس کر دی، تازہ فریش جوانی مجھے عطا کر دی ہے، وہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بسم اللہ۔ پھر وہ واش روم میں جاتا ہے تو بھی رب کا ہی نام لیتا ہے۔ سر جی یتیم مکہ کو یہ بول کس نے سکھائے تھے کہ واش روم جانا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ یہاں تو چچے پڑھا دیتے ہیں، تائے پڑھا دیتے ہیں، باپ پڑھا دیتا ہے، استاذ پڑھا دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ باپ اس دنیا سے چلے گئے، دادا جی چلے گئے، چچا جی چلے گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب چلے گئے، علم یجد کا یتیمن فآوا، رہے نام رب کا دہر میں اسم محمد سے اجالا کر کے پوری کائنات کو بتا دیا کہ جو رب کے ساتھ جڑ گیا پھر وہی تو اس کائنات میں زندہ ہے اور اسی کا نام زندہ ہے۔ اچھا واش روم سے نکلتے ہیں تو پھر بھی نام اللہ کا غفرانک، اللہ تیرا دیا ٹائم اپنی ذاتی ضرورت میں لگا بیٹھا ہوں، معاف کر دینا۔ وضو کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ نام اللہ کا، گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ نام اللہ کا، رب کے گھر میں آتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک نام اللہ کا، اور نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر نام اللہ کا، ثنا کی ایک ایک جملے کے اندر نام اللہ کا، فاتحہ کی ایک ایک آیت میں نام اللہ کا، اور جو سورت ملاتے ہیں کل ہو اللہ سے لے کے آخر تلک نام اللہ کا، رکوع میں سجود میں تشہد میں سلام پھیرنے میں دعاؤں میں مناجات میں سلام میں ملنے میں جلنے میں کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں لیٹنے میں سونے تلک بستر پہ اللہم بسمک اموت و احیا، رہے نام اللہ کا۔ یہ تعلق بناتے ہیں ہم قرآن سے، جب بچے کو جوڑتے ہیں جب جب ملتا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ، گرے تو بسم اللہ، سلپ ہو جائے تو بسم اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں نا کوئی گر جائے یا چھینک مارے، شیخو پورے چیزیں میں ایک جگہ کھڑا بتی چوک تے ایک بندے نو چھیک آئی تے انہاں دینا جنہاں 2019 اینڈ ہویا سی تے 20 شروع ہون رہا سی، تھوڑا تھوڑا ادوں رولا پیا سی، کوئی چائنا والے پاسے نہ کوئی کام خراب ہون رہا، ایک بندے نو چھیک آ گئی، چھیک آئی جاندی ہے، انہیں کہا پرے مر، جب دنیا کہہ رہی ہوتی ہے پرے مر، قرآن جس پہ اترا ہے وہ صاحب قرآن کی زبان سے یہ جملے نکلے، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان شیخ پورے کا ہو، چھینک آئے اور وہ جب چھینک مار انہوں کہنا یرحمک اللہ، تیرے تے رب رحمتاں دے بدل اتے لے آوے تے پھر ہلکی ہلکی کڑیاں پاوے تے رم جھم ہوئے تے پھر ایک منظر بنے تے موسم بنے، اللہ رحمتیں اتارے، رحم کرے، اللہ کرم کرے، اور سننے والا پھر کہے کہ کیا اس کا معنی یہ تھا یہ گمراہ تھا جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم؟ معنی یہ ہے کہ رب تینوں ایویں سیدھی راہی لائی رکھے، صراط مستقیم تے چڑھائی رکھے، اور تیرے حال میرے حال نالو چنگے بنائی رکھے۔ تو یہ چیزیں قرآن سے جڑ کے ایک چھوٹا سا طالب علم
ادب میں، آداب میں، تعلق میں، رب کے بارے میں، خبر میں اللہ خبر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لوگوں تمہارا رب کل کائنات کو پالتا ہے، مسائل جانتا ہے، وسائل مہیا کرتا ہے۔ ہم نا بچوں کو ساتھ چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کرواتے ہیں، اتنے بھی نے جی ماشاءاللہ، دعاواں دے، ترجمے کے، اللہ کے تعارف کے، بتاتے ہیں کہ یہ اللہ ہے۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ لوگوں دنیا میں جگ میں جو چیز دکھتی ہے اس کو بھی میں نے بنایا ہے، جو نہیں دکھتی اس کو بھی میں نے بنایا ہے، جو بریک بین ہے، خرد بین سے بھی نظر نہیں آ رہی، تمہیں دکھ نہیں رہی، کسی بزرگ کو تو نظر آنا، نام آنا بھی پتہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، میں اس کو بنا کے چلا بھی رہا ہوں، کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اور جس دنیا میں میں نے اس کو رکھنا ہے وہاں رکھ کے اس کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں جس مقصد کے لیے بنی ہے میں نے بنا رکھی ہیں۔ پالن ہار میں ہوں، اگر ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہوں، بن دکھے دکھائے پال سکتا ہوں، تو جب تو بڑا ہو جائے تو پھر میں تیرے سے دور تو نہیں ہوگی۔ سر جی یہ چیزیں رب کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ ابھی جو آپ تلاوت سن رہے تھے وہ بھی اللہ کا تعارف، ایک ایک آیت اللہ کا تعارف، رب کے بارے میں خبر، اللہ زندہ ہے، سب کو اونگ آ جاتی ہے، رب کو اونگ نہیں آتی، سارے سو جاتے ہیں، رب سلاتا ہے مگر سوتا نہیں ہے، اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، پلاتا ہے مگر پیتا نہیں ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، سب کو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتا ہے، مگر تیرے رب کو کوئی ضرورت بھی نہیں، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ علی اجویری نو لوڑ پہ گئی کہ منڈا نہیں سی ہون ڈیا، اور یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ولی بھی مانگتے گئے، نیک لوگ بھی مانگتے گئے، اصحاب نے بھی مانگا اور انبیاء نے بھی مانگا، رب حب لی من الصالحین، اللہ میں نو کلے آنا چھڑی، اللہ میں نو کلے آنا چھڑی، میرے پیچھے کوئی میرا وارث۔ سر جی وارث ہون تے چیزاں سانبھ لیندے، کی خیال ہے وارث ہون؟ شیخ القرآن اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، زندگیاں گزریں، اج پیچھے وارث رب نے پیدا کرتے، وہ نظام سسٹم اللہ نے چلانا ہے، ہم نہیں کوئی اور لے گا۔ وارث مانگتے گئے، اللہ کا فیصلہ، رب کی بے نیازی، اللہ غنی ہے، بن مانگے دینے لگے تو جھونپڑی اور کلی والوں کو درجن درجن دے دے، تو نہ دے وے دی شان بے نیازی ہے۔ انہوں نے پہلی شادی کی تھی، بیٹا نہیں ہویا، تو دوجی شادی کرنی سوکھی ہے، پھر دوسری کی تھی، اوخ کٹی مگر پتر رب نے اودے چویں نہیں دیتا، پھر تیسری کی تھی، منگ دے ٹر گئے پر رب نے پتر نہیں دیتا، پھر چوتھی کی تھی، رب نے ان میں سے بھی بیٹا نہیں دیا، بتایا علی تو میرا بندہ ہے، یہ میرے فیصلے ہیں، میں چاہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دے کے، بیٹے اور بیٹیاں دے کر کے، بچپن میں بیٹے لے لوں، بیٹیوں کو بڑا کر دوں، اولادیں دے دوں، نواسے دے دوں، فیصلے میرے ہیں۔ علی تو میرا بندہ ہے، تجھے میری رضا پہ راضی رہنا ہے، کل کو دنیا تجھے داتا بولے، الہ بولے، دینے والا بولے، جھولیاں بھرنے والا بولے، یہ ان کی خبریں ہوں گی، میری خبر، میرا فیصلہ جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ساری کائنات کے ولی، کتب، ابدال مل کے وہ تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جھولیاں پھیلا دیں، علی حجویری کو رب ایک بیٹا تجھے دینا ہوگا، میرا فیصلہ ہے میں نہیں دینا۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ علی اجویری کہندا اچھا اللہ جے نہیں تے ایڈی بھی کیڑی گل ہے، میں کوئی بچیاں دے معاملے چ ایڈا ہی گیا ہاں ٹھیک ہے، لیکن نہیں، رب نے فیصلہ کیا، دل کی حسرتیں دل میں رہ گئیں۔ علی حجویری ٹنو مٹی کے نیچے چلے گئے، لیکن اللہ نے فیصلہ برقرار رکھا، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ، لا الہ، نہیں جھکایا جا سکتا تیرے رب کو، ساری دنیا بھی مل جائے۔ یہ عقیدہ پڑھاتا ہے قرآن، اس لیے کہ قرآن ایک دفعہ انہاں خبراں نال پڑھا دو نا، ایک لسٹ بنا لو کہ اللہ کا تعارف قرآن کے ساتھ،
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰਜਮਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਨਾ पढ़िया जे गुमराह हो जाओगे, क्योंकि जो वो देना चाहते हैं वो नहीं लेता फिर वो बंदा। 1.25 लाख ज़हरी बातनी दरबारों पे बैठा हुआ एक शख्स उठ के आके इस मस्जिद में तौहीद बयान करने लगे तो ये रहमत रब की है, बरकत कुरान की है। वगरना हमने कुछ और पढ़ा था, हमने लफ्ज़ कुछ और सीखे थे, हमारी हुरूफ तहज्जी कुछ और थी, हमारी अलिफ बा ता कुछ और थी, और उससे मुराद भी कुछ और था, ज़ाहिरी और बातनी मानी अल्फाज फलसफे। लेकिन रब का कुरान जब सुलझनों की तरफ उठा दे बंदे को तो फिर उलझने खुद ख़त्म हो जाती हैं। अपने रब का तारुफ कभी कुरान से पढ़ा करो, कभी सुना करो, कभी सीखा करो, कभी देखा करो, और फिर महसूस किया करो अंताबुद रब्बका कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। कभी महसूस करके यहाँ से लाहौर का सफ़र करो कि थ्रू आउट मेरे ते कैमरे लगे ने, सब हर जगह सज्जे खबे, मैनू नो प्रॉब्लम। कभी ये भी महसूस किया कर, कभी चला कर कि मैं जहाँ भी हूँ मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरा रब मुझे सामने नज़र आ रहा है। ये है वो कैफ जो कुरान पैदा करता है। दूसरी चीज़, कुरान मजीद खबर देता है मखलूक के बारे में, और हर खबर या मुस्बत होती है नफ़ी। अभी मैंने अल्लाह के बारे में जो मनफी चीज़ें हैं ना, मसलन ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, तेरे रब को नींद नहीं आती। मतलब क्या है? रब के बारे में नींद नक्स है और बंदू के लिए ये कमाल है। समझ रहे हो? असी उदू पूरे होना है जिदू नींद आनी है, नहीं तो आप अधूरे हैं। अपनी बैटरी की चार्जिंग अल्लाह ने नींद ना रखी है, तो शुक्र करया करो शेखूपुरीओ, अल्लाह ने साडा चार्जर कोई लुप्पी वाला नहीं रखा। इट्टां दी ट्राली जान डई है तो इट्टां ते सुता है, तो उत्थे वो पैड है चार्जिंग पैड, उहदे ते चार्ज होण डिया। कोई ट्रक ते जान डिया तो उत्थे चार्ज होण डिया। गधा रेड़ी मंडी जा रही है और गधा रेड़ी पे लेटा हुआ है, गधा भाग रहा है, फेरा वेला है, स्पीड लब्बे या न लब्बे, स्पीड फेरा लब्बे या न लब्बे, स्पीड पूरी नब्बे, पिछे खोती रेड़ी वाला चार्ज होण डिया। जाके उत्थे मुड़ के जदों चार्जिंग पूरी होंदी है फिर टमाटर भी खरीदन डिया, सब्जी भी लैन डिया, आ भी है ओ भी है, सारा दिन। ये नींद तेरे मेरे के लिए, नुक्स को पूरा करने के लिए ज़रूरत थी, रब ने नींद बना दी। तेरे रब को इसकी ज़रूरत नहीं, वो कुल कायनात को पावर देता है। एक सूरज नूं कितनी पावर चाहिए तो कित्थों देन डिया? हर छत ते पावर लैन डिया कि नहीं? दे एसियां नूं गेड़े तो दे हर शह। इसको कौन दे रहा है? दरख्तों का पत्ता पत्ता सोलर पैनल, तेरा मेरा एक एक बाल सोलर पैनल, तेरी मेरी जिल्द के ऊपर ये सारे सिस्टम जोड़ करके जिस रब ने इतनी ताकतें भर दी हैं, उस रब को ना नींद की जरूरत ना ऊँग की जरूरत। तेरा रब जुल्म नहीं करता। अल्लाह के बारे में जो चीजें उनकी नफ़ी की गई है वो नफ़ी होगी। तेरे रब के साथ कोई इला नहीं, नफ़ी कर। नफ़ी इस बात दा पानी दिता, यही वो मुर्शद है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन विच लाई हूँ। सारी दुनिया के मुर्शद कहलाने वाले इकट्ठे हो जाएं, मुर्शद कामिल रहमत दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरी खबर है मखलूक के बारे में। मखलूक के बारे में खबर, पहली खबर या अय्युहन्नास, इज्तिमाई खबर। इज्तिमाई खबरां ते वेखियां जे कदी? इज्तिमाई खबरां भी पढ़ो कुरान च। या अय्युहन्नास, ओ लोगो। अल्लाह जी किन को आवाज दी है? कहते जेड़े जेड़े बंदे ने सुनो। इत्थे जेड़े जेड़े बंदे बैठे सिर्फ वो हाथ चुके हो जाए जेड़े खुद नूं मनण। भाजी क्यों है? क्या है? महसूस करवाया है। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। मैं एक खुतबा दे बैठा, बंदे दो ही दुनिया च कामयाब ने, या रब दा बंदा या बुढ़ी दा बंदा। यारा ने हथों हथ चुकया, बड़े लंबे चौड़े व्यूज़ मारे, महसूस किया कि गल तो सच्ची है, बाकी तो सारे नाकाम ने, बंदे दो ही कामयाब। सर जी अल्लाह कह रहे हैं या अय्युहन्नास, लोगो अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो, कंगाल हो, खाली हो।
تے سچ جیڑا بھی پیدا ہویا خالی ہاتھ پیدا ہویا، کوئی مٹھاں دے وچ ہیرے لال جوار موتی تے لے کے کوئی نہیں آیا سونے۔ اچھا ویسے قرآن کو زندہ باد کہیں، پچ تے کھلوتا 1458 سال ہو گئے نے ساری دنیا آؤٹ کرن دے چکر چ ہے، گل تو آؤٹ نہیں کر سکے کہ سارے ہی فقیر ہو، سارے خالی ہاتھ ہو، سارے ضرورت مند ہو، سارے محتاج ہو۔ جتھے موسیٰ ورگا نبی آکھے کی کیا سنے پلا، وہ جڑی بڈھی لی دعا کیتی سنے، جڑی لوکاں نو کہندے جے شادی نہ ہوئے تے آ دعا پڑھیا کرو۔ میں دعا دا نہیں کہندا کیونکہ یہ دے 8 سال بعد جا کے لب دی ہے۔ ہاں جی، محنت مشقت وکھری، نوکری سوریاں دی، لہذا یہ دعا وہ پڑھے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہے تو پڑھو رب حبلی من الصالحین۔ میں کیا جی یہ دعا نبی بھی کرے تو رب 86 سال لیٹ اولاد دیندہ ہے۔ پھر کہندے استاد جی کوئی جلدی والا نسخہ ہے گا؟ ہاں جی ہے، لیکن پڑھے تو پھر ہے نا۔ گجرانوالا سے کل سے پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کشتے کی صنعت کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، کشتہ سازی۔ وہ سر جی کتے قرآن ورگے کشتے نو، وہ جو غار ہیرا سے اتر کے آئے تھے اور نسخہ کیمیا ساتھ لائے تھے، کدی یہ نو پڑھتے صحیح ویکھتے صحیح سارے کشتے تھے۔ یہ کتاب حکیم ہے، اور جو کشتے مارے، جو طبابت کرے، جو طب میں آئے، جو دوا دے، جو پھکی دے، وہ حکیم نہیں ہوتا لوگوں، وہ طبیب ہوتا ہے۔ میرا کوئی ویرا حکیم غصہ نہ کر جائے، اگے بھی ایک گل تو غصہ کر گئے سی کہ واہ سارا کر گئے سی۔ سر جی حکیم وہ ہوتا ہے جو لفظوں سے علاج کرے، اسی لیے لقمان کو حکیم کہا گیا۔ پوری سورہ لقمان میں انہوں نے کوئی بھی پھکی نہیں دی، لفظوں سے علاج کیا ہے۔ لفظ جوڑ دیتے ہیں، لفظ توڑ دیتے ہیں، لفظ بڑا کر دیتے ہیں، لفظ چھوٹا کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں۔ اکثر لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ رب حکیم کے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پروفیسر علامہ عبدالرزاق صادق صاحب۔ اس کے الفاظ کی کبھی برکتیں محسوس کیا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ سانوں کوئی ایتھے کہے نا پروفیسر عثمان خالد صاحب اور تسی فقیر ہو، انہوں نے کہا تیرے تو مہنگی تو میں اینک پائی ہے، میں فقیر ہاں، اپنے آپ نو سانبھ۔ اللہ کہتے ہیں انبیاء فقیر ہو تم، جو وحی کی انتظار کرے اور بھیجنے والا مرضی کرے۔ کہہ بیٹھے پیمبر اپنی زبان وحی سے کل بتاؤں گا، اور اللہ 15 دن وحی نہ آنے دے، انتظار رہے، ہر دن آنے والا پوچھتے سائل آج نہیں تے کل۔ تے اللہ پھر کہے ہر جمعے ہن تو پڑھنا ہے تے کیا کر، وَلَا تَقُولَنَّ، کولوں ایک کدی بھی نہیں کہنا کسی بھی چیز لئی کہ آ کل کرانگا، کل آویں کم کل ہوئے گا، نال استثناء لاؤنا ہی اللہ این یشاء، اللہ چاہے گا تے کرانگا۔ لہذا جیڑا بھی وعدہ لکھی دا وہ دے نال اسی لکھی دا انشاءاللہ۔ تو لوکاں نے سمجھ لیا جدے نال انشاءاللہ لکھی ہے وہ مولوی دا ارادہ کرن دا ہے ہی نہیں، انہیں اللہ تے پاتی ہے، ہن اللہ دی مرضی ویکھو کی ہوندا ہے۔ سونے ہوئے میں نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ استہزاء نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ممکن ہے۔ کہنے والا نے کہا تھا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑ، آج کر۔ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ، ممکن ہے کل آ جائے لیکن تو نہ ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ لہٰذا مخلوق کے بارے میں جو خبریں دی 100% یقینی۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل، میں ایک مثال دینے لگا ہوں، فاستمعوا لہ، اسے ذرا غور سے سنو۔
تم سے اگر ایک مکھی کھانے کا کوئی تھوڑا سا حصہ لے جائے، تم سارے اکٹھے ہو کے پاکستانی مل جاؤ، جو اس نے چرا لیا ہے، جو اٹھا لیا ہے، جو کھا لیا ہے، تم لے نہیں سکتے۔ تم اچھا نا، انگریز ساڈے نالوں تھوڑا جہا اگے وے، ادھر نو قبلے والے پاسے ساڈے تو اگے وے۔ وہ ہر چیز نا فلسفے کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پریکٹیکلی سوچتا ہے۔ انہوں نے کیا کہ قرآن نو جھوٹا ثابت کرنے لیے نہیں کافی ہے، یہ جو ڈھکنا ہے نا انچ کے سائز ہونا ہے، تھوڑا گھٹ ود۔ انہوں نے 1 انچ مربع کے اندر تھوڑا سا کھانا رکھا، اندر مکھی ڈالی، سائڈ سے 4 سوراخ کیے، بیچ میں 2 ٹیوزر رکھے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، موچ نے اچھا اج نے وال وول کہی دے، انہوں نے یہ رکھے اور لگائے، اندر مکھی چھوڑی کہ یہ جو کھانا اٹھائے گی نا، ہم ایک کے ساتھ اسے نیچے سے پکڑ لیں گے، دوسرے کے ساتھ او دی گچی تے تون دے اتے موچ نہ رکھاں گے، تے نالوں ادھروں وہ جڑا سامان انہیں چکیا پھڑ کے کہاں گے لو تہاڈا قرآن جھوٹا تے اسی سچے۔ سر جی دنیا تو دوسری نظر سے دیکھتی ہے، ہم تو مومن ہیں، ہم نے تو مان لیا۔ مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو، یہ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، ان سے مکھی کھانے کا تھوڑا سا حصہ چھین لے، یہ واپس سارے مل کے نہیں لے سکتے۔ ادھروں لا دیتے کیمرے، کام شروع ہو گیا، نگرانیاں جاری نے۔ مکھی نے پہلا کام کیتا، ایتھے جڑی مجلساں چ سپرے نہیں جے کر دے ریفریشنر، اس نے بھی ایسے کیا، تھوڑے سے پر ہلائے، تھوتھن سے اس نے کوئی چیز سپرے کری اس کھانے کے اوپر، کیمرے لگے سی، چیک کرتے ہیں کہ یہ جویں میدے چ جا کے کھانا ہضم ہوندا ہے، جیڑی شے نے اتنے سپرے کیتی ہے کھانا تے اتھے ہی ہضم ہو گیا، انہیں چک کے صرف اندر شفٹ کرنا ہے۔ مکھی دا نظام انہضام اللہ نے رکھیا ہی اداں دا باہر، ہن اوتھے انہیں ماڑی جی اتنے سپرے کر چھڈی ہے تے کھادے دا کی کھانا، کوئی کھا کے میدے چ کڈ کے حلوا ایک دفعہ کھا لوے، تھوڑی دیر بعد آوے تسی کہو میرا حلوا کڈ، او کڈے تے باہر آوے تے حلوے دا جلوہ سامنے دسے تے کون کھائے گا؟ ماننا پڑا کہ قرآن نے جو خبر دی ہے برحق دی ہے، لا ریب دی ہے۔ کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اور قرآن میں تیسری چیز ہے آرڈر۔ آرڈر کچھ کرنے کا ہے، کچھ نہ کرنے کا ہے۔ ہم نے پڑھنے آج 2 آرڈر۔ پہلا آرڈر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں دیا ہے۔ تسی ماشاءاللہ جے میں پوچھا نا کیڑی کیڑی کلاس پڑھے ہو، ایتھے کنے سارے ایم فل پی ایچ ڈی نکل آنے نے، ماسٹر لیول، بی ایس لیول، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے عہدے دار، افسران، بیوروکریٹس۔ تو جے میں یہ پوچھ لوانا کہ قرآن مجید رمضان چ تو نہیں اتریا، تو قرآن کہندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رات نو بھی نہیں اتریا، غار ہرا چ دن نو آیا سی۔ یہ رمضان میں بھی نہیں اترا، جب جبریل آئے تھے تب رمضان تھا نہیں۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ایتھے پریشان ہو کے بہ جاؤ گے مولوی جی اسی تے اج تک جمدیاں تو ہن تک یہی سنیا کہ رمضان چ اتریا ہے تے لیلۃ القدر چ اتریا ہے، تے او جدوں آئی سی پہلی وہی تے رمضان نہیں سی جی، رمضان تے نہیں سی، رات بھی نہیں سی، رات بھی نہیں سی، دن سی جی، دن سی۔ تے پھر کی ہویا؟ پریشان ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ کیونکہ پڑھیا نہیں۔ سر جی رمضان قرآن تعلق رکھتا ہے، قرآن رمضان میں اترا ہے، رات میں اترا ہے، لیکن یہ پہلا نزول ہے جو نزول اللہ نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاک رات لیلۃ القدر میں اللہ نے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پہلے آسمان بیت العزا پہ اتارا۔ یہ نزول اول ہے، برحق ہے، جو قرآن نے کہا ہے اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں۔ دوسرا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میرے نبی کے دل پہ جب یہ اترا ہے تو مہینہ رمضان نہیں، رات کا ٹائم نہیں، یہ جب اترا ہے نازل ہوا ہے،
یہ 23 سالوں میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ وہ جو پہلی ترتیب تھی وہ ترتیب تھی توقیفی، جو جبریل لے کے میرے نبی کے دل پہ 23 سال اترتے رہے، وہ ترتیب ہے نزولی۔ نزولی ترتیب میں پہلی سورت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ایویں جے تے جدو بچیاں نو پڑھاؤ تے پہلی سورت الحمدللہ سورہ فاتحہ ہوندی ہے۔ سورہ علق دا نمبر ہے 100، سورہ علق دا نمبر ہے 100، انہوں 100ویں نمبر تے کنے رکھیا؟ ملحد کہندا ہے تواڈے نبی نے بدل چھڈیا، کچھ لکھن والے یاراں نے بدل دیتا، کچھ جڑا او کاتبین وحی نے بدل دیتا، ترتیب ساری چینج ہو گئی، لہٰذا قرآن وہ نہیں۔ ہم چپ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے اسکولوں میں سہ کے ذہن بنا لیتے ہیں کہ ابو بھی جھوٹ بولتے تھے، مسجد بھی جھوٹ بولتی تھی، قاری بھی جھوٹ بولتے تھے، خطیب نے بھی غلط بیان کیا ہے، صحیح اسی نے پڑھایا ہے، شک شبہ ڈال دیا گیا ہے، زہر لگا دیا گیا ہے۔ لوگوں زہر معدے میں جان بوجھ کے جائے یا لا علمی میں جائے، اثر تو وہ کرے گا، یا تو معدہ واش کرے۔ آئیے آج اس مجلس کی برکت میں اپنے ذہن، اپنی برین واشنگ کیجئے کہ یہ جو دوسرا نزول تھا یہ نزولی ہے۔ جب کوئی رائٹر لکھتا ہے نا، اسے جو پہلی عبارت ملتی ہے وہ اتنا پارچہ اٹھا کے رکھ لیتا ہے، ممکن ہے وہ تھیسس کے بالکل آخر میں آئے، جو پہلا تھا وہ آخر میں چلا جائے۔ فہرست سب سے آخر میں بنتی ہے، لائی شروع میں جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک رائٹر کو اتنا حق دیتے اور رب کو حق نہیں دیتے؟ اللہ نے جتنے زمانے کے تقاضے تھے، سوال بنا جواب اتار دیا، حادثہ ہوا حل بتا دیا، پرابلم بن گئی، الجھن آئی سلجھن اتار دی۔ تو یہ ترتیب نزولی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ترتیب دلوائی جو جبریل امین آ کے بتاتے تھے کہ لوح محفوظ میں بیت العزہ میں ترتیب یہ ہے، محبوب قرآن یوں پڑھنا ہے، یہ پہلی صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ پھر آپ دور کرتے، ہر سال کرتے، آخری رمضان میں ڈبل دور کیا اور بار بار پڑھا، صحابہ کو سنایا، آپ نے لکھوایا، ترتیب بتلائی۔ لہٰذا یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے کہ قرآن کی ترتیب نبی کے یاروں نے، کاتبین وحی نے یا اہل بیت نے، نبی کے یارانے یا گھرانے نے بدل دی تھی۔ نہیں، الحمدللہ یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو عرش بری والے نے لوح محفوظ میں بیت العزہ میں ترتیب توقیفی میں رکھی ہے۔ وہاں فاتحہ کی ترتیب پہلی ہے، یہاں بھی آج اس ہمارے مصحف اور نسخے میں پہلی ہے۔ ہن سمجھ آئی جے؟ وہ گل ماڑی موٹی پلے پئی، کل نو تو کوئی کہے جی یہ تے ہور سی، جگہ ہور سی، آیت کا نمبر اور تھا، یہ بعد میں کسی نے بدل کے رکھ دیا، کوئی ڈھونڈا، کوئی مرضی سے ڈال دیا، یہ تھا نہیں، یہ لے آئے، وہ تھا اسے رکھا نہیں، تو یہ اس طرح کے جھنجھٹوں سے نکلے۔ ہون میں تو پوچھنا بھی قرآن تے پڑھے آجے، باقی منٹ جڑے 10-15 نے وہ یہ گل بھی پوچھ لیے، قرآن دا پہلا حکم کیڑا ہے؟ پہلا آرڈر جدو نازل ہویا ہے تے اقرا پڑھن دا سی، قوم نو پڑھانا ہے تے پہلے پڑھ لو، پر یہ حکم نبی لی سی، سانو کی لوڑ ہے نہ مطالعہ کرن دی، نہ سٹڈی کرن دی، نہ خود پڑھن دی۔ قوم نو کہی دا بچیو پڑھی جاؤ، شاباش بھی رٹا لاؤ، آپ پڑھ کے نہیں ویکھیا؟ نہیں، قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ، پھر کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم حاکم وقت ہو اور تجھ سے عقیدے کا لفظ خاتم النبیین بھی نہ بولا جائے، پھر دنیا اعتبار نہیں کر دی۔ بے شک بندہ لڑ کھڑا بھی جائے، زبان لڑ کھڑا جاتی ہے، خطیب بولتے بولتے ڈگمگا جاتے ہیں، گھوڑا دوڑتے دوڑتے گر جاتا ہے، اور گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کی پڑھیا جے آج کہ پہلا حکم ہے اقرا، یہ ہے ترتیب نزولی۔ ترتیب توقیفی جس میں قرآن ہے، کدی اے بھی پڑھیا جے یہ پہلا حکم کی ہوں میں تسی بہت پڑھے ہو، میں ٹر جانا ہے، مڑ کے تسی بھی گلاں کرنیاں نے، بڑیاں نے کرنیاں نے۔ یہ گل میں سیکھی سی خانے وال گولڈن نمک والیاں تو۔ اسی پچھو صادقہ بادو آنڈا سن، جدو بس نے آن کے خالے وار رکنا، انہوں نے شاپر پھڑنا، چڑھ جانا نمکو دال والے، ادو پتہ لگنا جدو آئی لاؤنی، لو جی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جی چوچے 12 مثالے، 13ویں دال 14واں سواد، 2 بوٹیاں چیک کرو، مڈو شروع کرنا تے اینڈ بس تک انہیں 2 بوٹیاں چیک کراؤنیاں، تے نال انہیں وائی لاؤنی ویکھن نو دال کھان نو مرغ، ٹھیک ہو گیا۔
وہ ویکھنی نویں نویں آئی سی, ویکھن نوں دال ہے, کھان نوں مرغ ہے. جنہاں دے گھر دال چس دی نہ بنتی ہوئے انہاں نوں تے چنگی لگدی سی. بی بی نے کھانی تو انہیں کہنا سر دیا سائیاں لے دے کچھ, نال ہی انہیں واج لا دینی 10 دی پلیٹ, 20 دا ڈونگا, 50 دی او کی ہوندی ہے کنالی یا تھال, تے 100 دی دیگ. لاؤ آرڈر فٹافٹ. جدوں آرڈراں دی واری آنی تو بندے نے نال ہی کہنا چھڈو پرے ٹاٹری ہے, گلے خراب ہونے. انہیں کہنا اوے جو کہنا جے ہن کیا جے ہوے ٹاٹری, چھاپر چک کے سٹاں تھلے, مزہ نہ آوے تے بوئیوں باہر سٹ دال نوں, پیسے لے واپس. اگو کچے کھو تو ایک ہور نے چڑھ جانا کالو نے, انہاں کہنا موسم ہوئے گرمی دا تے کالو بناوندا ہے کلفی, موسم ہوئے سردی دا تے کالو بناوندا ریوڑی. 32 دندہ تھلے پھسے, سٹو باہر پیسے لو. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کلام ہے تیرے اللہ کا, شک اس میں کوئی نہیں ہے. آ ذرا مومن بن کے آ, ذرا اس کو دیکھ, متقی بن کے چیک کر. 2 بوٹیاں جان تو بعد گلاں کرو, گل ہو رہے. پڑھے لکھے بیٹھے ہو تو ماشاءاللہ جنہ شیخو پورا پڑھیا, پھر کون پڑھیا ہونا ہے؟ لاہور دے مڈ بیٹھے ہو, سویرے ٹردے ہو شام نو پڑھ کے آ جاندے ہو. گھر دے گھر نوکری دی نوکری, جاب دی جاب, کہندے جی بڑی سونی جگہ لبھی ہے. دسو پھر پہلا حکم کیڑا ہے جڑا اللہ نے ترتیب توقیفی چ رکھیا ہے؟ کہندے تے ہوو گے دلوں شرمندہ نہ کر, چل جان دے, جے 2 لفظ پڑھ گئے ہیں تو کی. سر جی پہلا حکم ترتیب توقیفی میں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں پیش کیا ہے, آواز دی ہے یا ایھا الناس. سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی چشتی سولوردی قادری سب گئے سائیڈ پہ. اللہ نے کہا انسانوں تسی گل سنو, تو جڑے جڑے انسانوں پھر سنو. اللہ کہندے نے یا ایھا الناس اعبدوا, اوے بندے بن جاؤ, انسانوں بندے بن جاؤ. تواڈے جو کوئی اٹھ کے کہے پروفیسر بندہ بن جا, تو میرے دل چ تے میں کی ہاں, جے میں بندہ نہیں تو کی ہاں. تو جے میں تانوں کہاں بندہ بن جاؤ تو تسی بھی سوچو گے. پیو جو اپنے پتر نوں کہے اوے بندے دا پت بن, انہوں نے کہنا ابا جی میں پھر کداں. اللہ کہہ رہے ہو بندے بنو. اللہ جی کس کے بندے بنے؟ اعبدوا ربکم, اپنے رب کے. ہم نے ترجمہ کیا عبادت کرو. عبادت کر کے بندہ بندہ رہندا ہے, کوئی ضروری تو نہیں. بابا جی نے شکوا نہیں کیتا, کہندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, جڈا وڈا حاجی اونا وڈا. شکر ہے ایتھوں ہی لفظ لب گیا ہے. میں فیصلہ آبادوں آن کے گل کردا تسی غصہ کرنا سی, اور تواڈے شیخو پورے والے کہن ڈے نے کہ جڈا وڈا حاجی اوڈا وڈا چھورا. حج بھی کیتی جاندے ہو, شل بھی لائی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو, دلاں دے پھٹ تو سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفساں تے چھری تے پھیری نہ, اوے دمبئی کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو, کھا کھا مال یتیماں دا بھج بھج مسیتی جاندے ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. حج تو بھی وڈی کوئی عبادت ہے, حج ہی حج کیتی جاندے ہو. میں جی جمعہ اتھے پڑھنا, ہفتے نو میں ایتھے ہونا. میں جی ہر جمعہ حرم پڑھنا, میں ہر ہفتے عمرہ کرنا. او بھائی تو کرتا ہے, اعبدوا ربکم. تیری حج نے تجھے بندہ بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اس لیے پہلا حکم ہے حاجی صاحب بندہ بنو, نمازی صاحب بندہ بنو, لوگو بندہ بنو, حاکم وقت بندہ بن, خطیب صاحب بندہ بن, قاری جی بندہ بن. باپ بن گیا ہے, بندے دا پوت بھی بن. اوکھا کام نہیں. اور یہ بندیاں نہیں بننا, جے بڈھی نو تو نہیں تسی کہہ سکتے بندہ بن. کی خیال ہے؟ یہ سانو ہی میں ہمت کرنی پڑنی ہے. یا ایھا الناس, لوگو بندہ بنو. اللہ جی کیا کرنا ہے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ کہا جس کی 3 چیزیں کام کر رہی ہوں دی میں نے سب کو ہیں. جس کی 3 چیزیں ہوں کام نہ کر رہی ہوں, پوائنٹ بند ہو, وہ انسان تو ہے بندہ نہیں ہے.
اللہ کی فرق ہے انسان تے بندے چ؟ اللہ کہندے نے انساناں نال اسی جہنم پر نہیں ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یہ جو انسان ہے نا یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ انسان خسارے میں ہے، زمانہ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے۔ جہنم اللہ کیوں بھرنی ہے؟ قاری صاحب بیٹھے نے پوچھا جے کوئی ادھا دی آیت ہے سورہ اعراف چ، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہندے ہو گڈیاں نہیں دوڑ دیاں دل دوڑ دے نے۔ میں بیٹھا گڈی تے جناب ایتھوں میں پیر رکھیا ہے، میں کسی نو او ٹھوکر تک نال نہیں رلن دیتا۔ اچھا بھاجی میں کلا میدانے کھلوتا سا تے صرف ڈنڈا ہاتھ چ سی تے باقیاں کول دوجیاں چیزاں سی، پر کہندا دل دوڑ دے ہوندے نے، دلاں نال بندہ کھلوندا ہے، اوویں بندہ تھوڑا ہے، جسے نہیں کم کر دے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں انسان ہے، بندہ بن، دل ہے نا، سارے جگ نال دل لگی کر لئی ہو، اس دل نو جن نے دل دیتا ہے تے جن نے دھڑکنا دتیاں او دے نال ہی تیرا دل نہیں لگا۔ آ نہیں جے بندہ جڑا دل رب نال نہ لاوے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جیڑا بندہ ہاؤسنگ سوسائٹی چ رہ کے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کے بندے بندے کو جانتا ہو، دل بر ہو، محبوب ہو، پیارا ہو، لیکن اس مسجد میں اس کا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا نہ ہو، رب سے لگا ہوا نہ ہو، اور جیسے دل نہ رب نال دل لگی نہیں کیتی، وہ دل کہدا ہے آ سڑنا جے جہنم چ تے او پیا جے جڑا بندہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا بندہ بن۔ اچھا جڑے جڑے دل والے نے میں کما ہاتھ چکو، تسی محبت نال ایداں کر دو، سر جی دل تے ہے نا، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی آ لے گیا، کوئی او لے گیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کی ہویا یہ کہندے جی مینوں تے عشق لگ گیا، لہٰذا میں ہن جتھے رواں تسی مینوں پوچھنا نہیں، کتھے بھی ہوواں برحال میں عشق چاں۔ میں اگلے سال میں سنا عاشقی دا کہندا جی عاشقی 1 2 چ بدل گئی۔ ہوں سمجھے ہون گے ڈونگے ڈونگے بندے پڑھے لکھے، جڑے نہیں نہ ہسے وہ ان پڑھ نے، تے جڑے ہسے نے انہاں پڑھیا ہے۔ اگلے سال میں آیا میں کہ سنا عاشقی 2 دا کہندا وہ 3 چ بدل گئی ہے۔ سر جی اے ہی نقصان جے، سارا جگ پڑھ لوے تے قرآن نہ پڑھے، پی ایچ ڈی کر کے بھی جے پیو نال بولنا نہیں آیا تے کہدا بندہ ہے؟ تے پہلی کلاس چ پائی دا تے اللہ دی قسم ہے نورانی قاعدہ پڑھی پھردا تے پی ایچ ڈی تو بہتی مت رکھ کے تے استاداں دی تے جڑے ماں پیو دیاں جتیاں سیدھیاں کردا پھردا ہوندا ہے تے پھر چس نہیں آ گئی اس تعلیم دی۔ علم تربیت کے بغیر خالی ہے۔ قرآن، مدارس، مساجد تربیت دیتے ہیں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ پہلا حکم کیا ہے؟ بندے بنو۔ دوسری چیز کان ہو سنے نہ، آنکھ ہو دیکھے نہ۔ آ بھی 2 کام آپ نہیں جے کر دے ساری دنیا نو تاڑ لان گے۔ میں کنوں پوچھا سنا کی ٹائٹل ہے تیرا، تیری خوبی کی ہے؟ انٹرویو ہون ڈیا سی، کہندا استاد جی میں بہت وڈا تاڑو ہاں، کلا تاڑو نہیں، میں تاڑو خاندان دا آخری چشم و چراغ ہاں۔ میں کہتا مطلب کی ہے؟ کہندا جی میں بہت وڈا ریسرچ سکالر ہاں، میں لفظاں دی مکھ کٹ دینا، میں والاں دی کھل لا دینا، میں آ کر دینا، میں او کر دینا، میں فلسفیاں دی گتھیاں سلجھا دینا۔ وہ کوئی قرآن دی آیت بھی ہوندی ہو؟ لے استاد جی وہ کی رکھیا؟ پرانا دور، پرانیاں گلاں، پرانے زمانے، نویں دور، نویں تقاضے، نویاں گلاں، نویں تحقیق، نویں ریسرچ، بایو لاؤ، میتھ ہل جاؤ، فزکس ہل جاؤ، کتے فضا دیاں گلاں کرو، سپیس دیاں گلاں کرو، گلیکسیز چ رہو، دنیا چند تے پہنچ گئی، ہمسایا ملک اتھے ٹر گیا، تسی ہالے اتھے ہی بچیاں نو صفاں دے بہا کے ادھا ریڑیا ہوندا ہے، الف 2 زبر ان۔ مذاق کرتا ہے قرآن کے ساتھ۔ آنکھ ہے دیکھ رہا ہے، کان ہے سن رہا ہے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں، وہ سننا جو دل کی دنیا بدل دے۔ اللہ اسی آیت میں مثال دیتے ہیں، مثال تے دیتی ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، پی ایچ ڈی کر کے بھی کھوتا ہے۔ ناراض نہ ہویا جے کوئی پی ایچ ڈی بیٹا کہے تو مینوں ہی آکھیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک کھوتا ہے، چلو کھوتا لفظ پھر بھی چھوٹا ہے، اللہ کہندے ڈنگر ہے۔
ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਡੰਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੰਗਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੜੀਅਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਤਾ ਬਮਾਨਾ ਖਲੋਤਾ। अच्छा जी इसकी क्या प्रॉब्लम है? कहेंगे जी अड़ियल बहुत है, जिद बड़ी करता है, लेकिन मैंने देखा है तहज्जुद टाइम प्रोफेसर साहब मैं घर गड्डी लाई तो मेरे नाल जिहड़ा हमसाया ना उन्हां दी खोता रेड़ी सी, तो मेरे बच्चे अक्सर मैनूं कहंदे हुंदे सी बाबा ये खोते महल्ले च कित्थे घर लै लिया जे, इत्थे हर घर अगे खोता बजा। मैं क्या कोई सबक सीखो। सबक क्या सीखा? मैंने देखा वो गधा रेड़ी जोड़ रहा है, पटका उन्हें अंदर गया, कच्छ च मारिया, हाथ च छणकना जिहा नहीं वो छणकांदे वो फड़िया, उन्होंने मारी एक छोटी जी टिचकर, खोता नस पिया। वो भी पिछे मैं गड्डी पोले पोले थोड़े जे फासले तू लाइटां बंद करके ते पिछे लाती, करदा की है टापो टाप जान दिया सुधार मंडी ते जाना बाईपास 18-20 किलोमीटर सफ़र टापो टाप। जे मैं थोड़ी जी लाइट बाल के वेख्या तो पिछे वाकई लिखिया फेरा लब्बे या न लब्बे स्पीड पूरी 90। खोते नूं एक टिचकर मारी है, स्पीड 90 फड़ गया है। सर जी तेरे रब ने तेनू किन्नियां हुज्जां मारियां ने, हय्या अलस सलाह सुनिया? उसका वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम गधे के कान में आवाज गई है, उसने टच नहीं करा, लेकिन मालिक ने दाना पानी दिया है, दाना पानी बनाया नहीं। गधे को मालिक ने नहीं बनाया, तुझे तेरे रब ने, मुझे मेरे रब ने बनाया, कान दिए, खाना पानी दिया, पूरी खुराक हर बंदोबस्त किया। रब ने सदे आवाजा मारियां, बुलाया कई बार। मैं ओ लाले मूसे दे लाले ने एक दफ़ा डोबिया रब ने ते तावां बावां कट के आवाजा मारियां, किसी ना सुनी तो पूरे जमाने नूं भंड गया। किसी ने मेरी गल ना सुनी, तेरे रब ने तेनू किन्नी वारी आवाजा मारियां ने ते तू सुनी अनसुनी, तो मैं अनसुनी करती। फिर खोता तो एवें ही बदनाम है ना, वो तो मालिक दी टिचकर सुन के नस पैंदा। एक मिसाल कुरान से अल्लाह कहते हैं सूद नहीं खाना, तो सानू मौका लभे सही असी पूरा पुज के खाना है तो रज के खाना है। साड़ियाँ मंडियां भरियां ने, तो खोते नू एक दफ़ा मालिक ने कहा तू हुण दौड़ना नहीं, रुक जा। मैं दीपालपुर पाकपतन से आ रहा था, वो काड़े के रास्ते फैसलाबाद, रास्ते में ना एक रोड एक्सीडेंट और बहुत बुरा। कुरान की मिसाल बिला वजह नहीं, अल्लाह ने यहाँ डंगर बोला है आपको मुझे। कान है सुनता नहीं, आँख है देखता नहीं। रोड एक्सीडेंट बाबे दी हिक वजी जाके जिहड़ी साइड दे फुटपाथ ही नहीं बैरियां जी होंदियां डिवाइडर जे इहदे च ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਉਣ ਡੇ, ਮਹਿਰਾਨ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੋਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੰਬੂ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਲੱਤ ਪੈਰ ਮਾਰੇ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, GT ਰੋਡ ਸੀ, 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਜੀ ABS ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰਾ ਗਿਆ ਜੇ ਆ ਜੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਲਕ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੱਬੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟਿਓਟਾ ਕਰੋਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਡਾ ਜਾਂ ਹੁੰਡਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਿਓ ਖਾਨ है या कोई एम नज़ीर है या कोई और आ रहा है। मैंने ब्रेक मार दी है, मेरे मालिक ने रोका है, मैं रुक गया हूँ, ठुका है ठुक गया हूँ, जख्मी पड़ा हूँ तो पड़ा हूँ, लेकिन मान है कि मैं अपने मालिक का मान रखा है। तो साडे रब ने की नहीं रोकिया तो कित्थे रखिया आपां मान उहदा। सर जी इन्ना कि साडा कुरान नाल प्यार है, ए जिदन पैना है उदन जान छुटनी है, वगरना उस वेले तक डंगर, उस वेले तक डंगर साडे तू चंगे। किसी बाबे ने कहा सी ओ कुत्ता तैं तू चंगा, किसी वजह तू कहा सी। ये गल्लां समझण दियां ने। सानू तो अज 1458 सालों तो बाद पता लगा कि कुरान का पहला हुक्म तरतीबे तौकीफ़ी च या युहन्नासो बुदू बंदा बनता है। तो जिदन आप बन गए ना बंदे, फिर कोई मिलावट नहीं, अपना खुद ज़मीर कहेगा दुध च पानी पाउण लग्या बंदा बन, मिंबर ते चढ़ के झूठी हदीस सुनाउण लग्या बंदा बन,
جدن اندر دی آواز کناں نے سن لئی تے اکھاں نے صحیح تے سچ تے حق ویکھ لیا تے دل نے من لئی ادن جنتی بھی ہیں بندے بھی ہیں تے رب والے بھی ہیں بلال بندہ بنا ساری دنیا نے کہا انکار کر توحید چھوڑ شرک کر 360 لے پھر جب بلال رک گئے اور جم گئے تو پھر زمین پہ چلتے تھے قدموں کی چاپ جنت کی حوروں کی لوری بنتی آؤ آج فیصلہ کریے رب دے جنیاں خبراں دتیاں نے مننیاں نے خالق دے بارے جو کیا تسلیم کرنا ہے مخلوق دے بارے جو کیا انہوں بھی یقین مننا ہے تے اللہ نے جیڑا آرڈر دیتا ہے وہ آرڈر بھی گڈی تے کھلو کے کہیے نا کلو دہی لا دیں تے اگلا نہ 2 منٹ پا کے دے تے ٹر پئیدا یار بہت دی دکان چل گئی ہے ہن توجہ ہی نہیں دیندا تے اللہ نے تیری دکانداری تیرے ہتھی چلا کے وقت دے کے 24 گھنٹے دے کے کیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب او میرے بندے جدو 24 گھنٹیاں اپنے کام کار کر کے فارغ ہو میں نا کوئی تھوڑا جہا ٹائم ملے تو یار آن کے مل جایا کر تو یہ اپنے ماں پیکے چلی ہیں یا اداں کیتا ہی یا اپنے سہرے چلی ہیں جدو تھوڑا جہا ٹائم ملے کوئی گیڑا کڈ لویں یار رب کہہ کے تھک گیا ہے اللہ تھکن والا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا لیکن سچی گل ہے کہ بندہ نہیں تھکیا بندے نے نہیں منی اج تو بعد لاگے لاگے قرآن دی سنو قرآن دی منو جو کہندا وہ کری جاؤ اگے اگے ٹری جاؤ انشاءاللہ رب دیاں رحمتاں پھر غزہ تے فلسطین دے چکر نہیں ہون گے رحمتاں تے آسانیاں ہون گیاں اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین